الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 8ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 حضرت محل۔ تو آج حضرت محل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو میں اس سبق کی اس چیپٹر کی ریڈنگ کر رہی ہوں، ساتھ ہی آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، تو آپ دیکھ لیں گے اور اس کے اگلے ویڈیو میں ہم مشق کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ریڈنگ کی ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ ریڈنگ کر رہی ہوں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں گومتی کے کنارے ایک ہرا بھرا پارک ہے جسے حضرت محل پارک کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس مقام کو اپنی فتح کی یادگار قرار دیتے ہوئے وکٹوریہ پارک کہا تھا، اور جس جگہ سنگ مرمر کے گنبد کے نیچے اودھ کی سلطنت کا تغرا نصب ہے، ایک زمانے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کا ایک حسین مجسمہ لگا ہوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وکٹوریہ کے مجسمے کی جگہ ہندوستان کی اس اولو العزم ملکہ کا مجسمہ ہی نصب کیا جائے جس کے نامی سے یہ پارک منسوب ہے، لیکن مسلمان کے مذہبی عقائد کا لحاظ کرتے ہوئے اس پرچم کے نشان کو ہی مناسب سمجھا گیا، جس کے سائے میں ارض ہند کی اس غیرتدار خاتون نے بدیسی جبر و استبداد کا 2-2.5 پرچم داری سے مقابلہ کیا اور بجائے ہتھیار ڈالنے کے نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں جلا وطنی کی زندگی کو ترجیح دی۔ حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا۔ وہ اس صاحب علم و فضل تاجدار واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں، جسے انگریزوں نے عیاش اور نااہل قرار دیتے ہوئے فروری 1856 میں معزول کر دیا تھا۔ ان کے 14 سالہ فرزند برجیس قدر کو نائب مقرر کیا گیا۔ واجد علی شاہ مارچ 1856 میں لندن جانے کے ارادے سے کولکتہ روانہ ہوئے۔ انہیں یا کسی کو بھی کیا معلوم تھا کہ ان کی رعایا کا غم و غصہ سال بھر کی مدت میں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا، اور جس پردہ نشین بی بی اور کمسن شہزادے کو خود انگریزوں نے بے زر سمجھتے ہوئے آزاد چھوڑ دیا ہے، وہی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے شمالی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ دلی کے بہادر شاہ، جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اودھ کی بیگم حضرت محل ایسے اشخاص تھے جنہوں نے ان سپاہیوں کی سربراہی کی، اور ملک بھر میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ مقصد سب کا ایک تھا کہ انگریز ہندوستان سے نکالے جائیں، اور اسی لیے اس تحریک کو بغاوت یا غدر کہنا صحیح نہیں، بلکہ برطانوی سامراج سے ٹکر لینے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ عام طور سے اسے ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھیں۔ سپاہیوں کا اصرار تھا کہ حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برجیس قدر کی تخت نشینی پر رضامند ہو جائیں۔ 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی، اور ان کی ماں راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگی۔ ان کے تدبر اور جوش عمل نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ 31 جولائی 1857 کو پہلا حملہ مولوی احمد اللہ شاہ کی کمان میں بیلی غارت پر ہوا۔ حملے کے روز حضرت محل کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ حضرت محل کی بہادری اور جوش کا عالم یہ عالم تھا، باوجود پردے میں رہنے کے کبھی ہاتھی اور کبھی گھوڑے پر نکلتی اور لڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتی۔ عالم باغ کے معرکے میں راجہ مان سنگھ کو ان کی غیر معمولی شجاعت کے اعتراف میں علاوہ قلعت کے فرزند خاص کا خطاب اور ملبوس خاص سے اپنا دوپٹہ انعام میں دیا، اور وعدہ کیا کہ فتح یابی پر اس سے کہیں کچھ بڑھ کر دیا جائے گا۔ میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیار، جھانسی، کالپی، آگرہ، آزادی کی تحریک کے تمام بڑے مراکز انگریزوں کے قصبے میں جا چکے تھے۔ یعنی جہاں جہاں بھی جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی،
ان سارے مرکز کو یا ان سارے سینٹرز کو جو ہے انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا، جہاں 70-80 ہزار آدمی بہادری اور استقلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کو قومی عزت کے احساس نے حضرت محل نائب السلطنت کے علم کے نیچے شہر میں جمع کیا تھا۔ ایسا سرفروش مجاہدوں کے مقابل انگریزوں نے جس فوج کو جمع کیا، تعداد اور اہتمام میں ایسا لشکر جرار کبھی ایک محاذ پر یکجا نہ کیا گیا۔ شروع مارچ 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا۔ دل کشا قدم رسول، بیگم کوٹھی، سکندر باغ، موتی محل، شاہ نجف، قیصر باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولخی کی جانب ہے۔ حضرت محل کسی طرح چولخے چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ ان کے صلاح کاروں نے ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ پسپائی اور مخبری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جدید ترین اسلحہ سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو رونتی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھی۔ حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹرم کی پہلی پیشکش تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا، بشرط یہ کہ جنگ موقوف کی جائے۔ جناب عالیہ نے اوٹرم کی پیشکش کو جواب کے قابل بھی نہ سمجھا۔ اوٹرم کا دوسرا صلح نامہ، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرط یہ کہ جنگ سے باز آئے، حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ ہی میں روک لینے کے لیے تھا کہ کسی اور مقام کا رخ نہ کریں، ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفہ ملے گا۔ حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی عارضی فرودگاہ لودھی سے ہی انہوں نے اپنے جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی قبول کرنے کی بجائے برابر لڑتے رہنے اور بے وطنی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ یعنی لڑتی رہی اور اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئی، ترجیح دینا انہیں پریفرنس دیا۔ نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد سے انگریزی چھاؤنی پر چھاپہ مار دستوں کا انتظام کرتی رہیں، لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کچے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے۔ ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں۔ ایک انگریز مصور جو برجس قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، یہ پیغام لے گیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد لکھنؤ جہاں رہنا چاہے آ جائیں، وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں نہ خود آئیں نہ برجس قدر ہی واپس آئے۔ کھٹ منڈو کی ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اسی میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے۔ کھٹ منڈو جو ہے نیپال کی راجدھانی کا نام ہے، وہیں جو ان کی آخری قبر ہے، یعنی کہ وہیں پر وہ آرام ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے مرزا کوکب قدر نے لکھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ریڈنگ کر کے اگلی ویڈیو میں ہم مشق کریں گے، باقی کے کویشچن آنسر جو بھی ہیں اس کو مکمل کریں گے۔ تو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، جن کی اردو ویک ہے ان کے لیے، تاکہ ان کی ریڈنگ اچھی ہو جائے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اور سبسکرائب کر کے آپ میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔